بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں لٹل ماسٹر ماڈل اسکول سے آپ کی ٹیچر مس سترہ قریش۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اتنے کڑے وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوں گے اور اپنی صحت کا بھی مکمل خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آج ہم اپنا باب عبادات شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا چیپٹر ہے روزہ، فضیلت اور معاشرتی اثرات۔ ٹھیک ہے، اس سبق میں ہم روزے کا مفہوم پڑھیں گے، روزے کی فضیلت پڑھیں گے اور اس کے معاشرتی اثرات پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، روزے کا مفہوم۔ روزے کے لیے عربی زبان میں صوم یا صیام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ صوم یا صیام کا لفظ عربک میں صوم یا صیام کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، جس کے لفظی معنی ہے کسی کام سے رک جانا۔ کیا اس کے لفظی معنی ہے؟ کسی بھی کام سے، کوئی کام آپ کرنے لگے ہیں اس سے اپنے آپ کو روک لینا یا رک جانا۔ اسلامی شریعت میں روزے سے مراد ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رک جانا۔ اسلامی شریعت میں کیا مراد ہے؟ صبح صادق فجر سے پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی کہ سورج غروب ہونے تک اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کی نیت سے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے۔ نفسانی خواہشات وہ خواہشات جو آپ کے نفس کی خواہشات ہیں، آپ کے دل کی خواہشات ہیں، ان سے رک جانا۔ روزے کا کیا مفہوم ہوا؟ کہ کسی کام سے رک جانا، اور اسلامی شریعت میں کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کام سے رک جانا۔ اور عربی زبان میں اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ صوم یا صیام کا۔ آگے ہے روزے کی فضیلت۔ روزہ ارکان اسلام کا ایک رکن اور اہم عبادت ہے جو سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ روزہ اسلام کا اہم رکن ہے اور ایک عبادت بھی ہے۔ کب فرض ہوا یہ؟ سن 2 ہجری میں۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ رمضان کے مہینے میں، ویسے آپ دوسرے نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، وہ فرض نہیں ہیں، وہ فرائض نہیں ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں جب آپ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ پہ فرض ہے، ہر عاقل عقل والے پہ، بالغ یعنی کہ جو بندہ بالغ ہے، جس کی ایج ہو چکی ہے روزے کی، اور مسلمان مرد و عورت پہ، مرد اور عورت مسلمان دونوں پہ فرض ہے۔ روزہ بھی نماز اور زکوٰۃ کی طرح نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بلکہ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی جتنی امتیں گزری ہیں ان سب پر فرض تھا۔ جیسے نماز بھی صرف ہم مسلمانوں پر نہیں فرض تھی، ہم سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان پہ بھی نماز فرض تھی۔ اسی طریقے سے روزہ بھی صرف ہم لوگوں پہ فرض نہیں ہے بلکہ ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان پر بھی فرض تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یعنی کہ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یعنی آپ پر روزے، ہم مسلمانوں پر، مومنوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی کہ پہلے کے تمام انبیاء جو گزر چکے ہیں ان پہ فرض کیے گئے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی امت پہ روزے فرض کیے گئے تھے اس طرح، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پرہیزگار، متقی، خود کو روکنے والا۔ روزہ نہ رکھنے کی اجازت صرف بیماروں، مسافروں اور معذوروں کو دی گئی ہے۔ روزہ نہ رکھنے کی تو سب کو کہا گیا ہے، لیکن نہ رکھنے کی بھی کچھ ہیں کہ آپ تمام لوگوں پہ فرض نہیں ہے۔ ایک انسان ہے، اس کی مجبوری ہے کہ وہ بہت بیمار ہے، اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک انسان ہے وہ معذور ہے، اپنے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے لیے افطاری اور سحر کا انتظام نہیں کر سکتا، اس کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مسافروں میں، جیسے لمبی مسافت میں آپ جا رہے ہیں، آپ وہاں پہ اپنا روزہ پورا نہیں کر سکتے، یا ایسے ہے کہ آپ افطار نہیں کر سکتے یا سحر نہیں کر سکتے، تو اس میں بھی آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں، لیکن وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ جیسے ہی بیماری، سفر یا عذر ختم ہوگا تو انہیں چھوڑے ہوئے روزے قضا کرنا لازم ہوں گے۔ ہاں جی، جیسے اجازت تو دی گئی ہے روزہ چھوڑنے کی بیماروں کو، مسافروں کو، معذوروں کو، لیکن ان کی شرط ہے کہ جیسے ہی بیماری، اگر وہ بیمار ہیں تو جیسے ہی بخار ہے، فار ایگزامپل آپ کو 2 دن کے لیے آپ کو بخار ہو گیا تو آپ وہ 2 دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے روزے کی قضا آپ کو کرنی ہے بعد میں۔
اور سفر ختم ہوگا، جیسے آپ کا 2 دن کا سفر ہے، سفر ختم ہوگا تو آپ کو بعد میں ان روزوں کو ان کی قضا کرنی ہے، یا عذر جو بھی وجہ ہے آپ کی وہ ختم ہوگی تو آپ کو چھوڑے ہوئے روزے قضا کرنا لازم ہوں گے۔ روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ ہاں جی، آپ نے روزے ایمان کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رکھنے ہیں۔ آپ کی نیت بالکل شفاف ہونی چاہیے، نہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے یا پھر نہ کہ کسی اور وجہ کے لیے، کوئی بھی دنیاوی وجہ موجود نہیں ہونی چاہیے۔ ایک وجہ ہونی چاہیے ایمان، اور دوسری وجہ کیا ہونی چاہیے؟ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے رکھنے ہیں آپ نے۔ اگر آپ اس نیت سے روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے پچھلے تمام گناہ جو آپ نے جانے انجانے میں کیے ہیں وہ تمام کے تمام معاف کیے جائیں گے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اپنی عاجزی و بندگی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ جی، روزہ کیسی بات ہے جو انسان میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، یعنی کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے حاکم اللہ تعالیٰ ہیں، ان کے علاوہ کوئی ہمارا حاکم نہیں ہے۔ جب وہ ہمیں جیسے جیسے انہوں نے ہمیں حکم دیا، ان کا حکم ہے کہ ہمیں سحر میں کھانا پینا روک دینا ہے اذان سے پہلے، تو ہم اپنا کھانا پینا ختم کر دیتے ہیں۔ ان کا حکم ہے کہ ہمیں اپنا کھانا پینا مغرب کے ٹائم کرنا ہے اذان ہوتے ساتھ، تو ہم ان کے حکم کے مطابق مغرب کی اذان ہونے کے ساتھ ہی کھانا پینا شروع کرتے ہیں، اس سے 1 منٹ بھی 1 سیکنڈ بھی پہلے ہم نہیں کھاتے۔ اور اپنی عاجزی و بندگی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ عاجزی و بندگی یعنی انسان کتنا عاجز ہے، کہ انسان کتنا چھوٹا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، اس چیز کا احساس پیدا کرتی ہے۔ روزے میں انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کھا پی بھی نہیں سکتا۔ ہاں جی، کیا احساس ہوتا ہے؟ کہ وہ اپنی مرضی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی سے کچھ کھا پی نہیں سکتا۔ آپ روزہ رکھ لیں، آپ کا کتنا ہی دل کرے آپ نہیں کھا سکتے، کیوں؟ آپ کو اپنے خدا کا ڈر ہوتا ہے، آپ کو اپنے اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بالکل بھی اپنا روزہ خراب نہیں کر سکتا۔ کوئی ہو یا نہ ہو، ہمیں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس لیے ہم اپنا روزہ خراب نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کھا پی سکتے۔ روزہ انسان میں تقویٰ و پرہیزگاری کی صفت اور ضبط نفس یعنی اپنے آپ پر قابو پانے کی قوت و صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ تقویٰ و پرہیزگاری اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے رکھنا، کسی بھی چیز سے دور رکھنا کی صفت، اور ضبط نفس یعنی اپنے آپ پر قابو پانے کی قوت، یعنی ضبط مطلب قابو، اور نفس اپنا نفس، اپنی ذات، جو آپ کا دل کر رہا ہے کوئی بھی گناہ کرنے کا، انسان کا دل ہمیشہ گناہ کرنے کا کرتا رہتا ہے، لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ اگر ہم چل پڑیں تو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہمیں اس سے دور کرتا ہے۔ تو کیا جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں جتنے بھی ہمارا گناہ کرنے کا دل کر رہا ہوتا ہے یا گناہ ہمیں اکسا رہے ہوتے ہیں اپنی طرف، تو وہ ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اپنے نفس کو ضبط کر لیتے ہیں، اپنے آپ پہ قابو پا لیتے ہیں، اس کی صلاحیت روزے کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتی ہے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے روزے کے معاشرتی اثرات۔ معاشرتی جو سوسائٹی پہ اثر ہوتا ہے، پوری سوسائٹی پہ ہماری جو اثر ہے روزے کا، وہ کیا ہیں اثرات؟ اگرچہ روزہ ایک انفرادی عمل ہے، لیکن جیسے نماز باجماعت پڑھنے سے اجتماعی عمل بن جاتا ہے، اسی طرح روزہ بھی ایک مقرر مہینے میں رکھنے سے اجتماعی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جی، روزہ ایک انفرادی عمل ہے۔ انفرادی سے کیا مراد ہے؟ کہ انڈیویجولی میں اکیلی روزہ کر رکھی ہوں، یہ مجھے خود کو اکیلی کو ثواب ملے گا اس کا۔ لیکن نماز جیسے باجماعت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنی اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن سب مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو باجماعت پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ اجتماعی عمل بن جاتا ہے، یعنی کہ سب مل کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ اگر ایک اسپیسیفک مہینے میں، خاص مہینے میں ہم سب مل کے رکھے ہیں تو وہ بھی ایک اجتماعی، یعنی کہ ایک مہینہ اسپیسیفک ہوتا ہے جس میں ہم سب سحر میں اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، پورا دن کچھ نہیں کھاتے پیتے، پھر مغرب میں افطار کرتے ہیں، صرف ایک مہینہ اسپیسیفک ہوتا ہے، وہ بھی ایک اجتماعی عمل بن جاتا ہے، یعنی پوری سوسائٹی، پوری مسلم امہ مل کے ایک ہی ٹائم پہ روزہ رکھ رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کے معاشرے پر کئی گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ اسی وجہ سے اس کے معاشرے پہ بہت سے اثرات ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ اثرات جو سی ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے تقویٰ اور پرہیزگاری کی فضا کا پیدا ہونا۔ رمضان میں چونکہ تقریباً ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے، اس لیے نیکی کی ایسی فضا قائم ہو جاتی ہے جس میں نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں اور برائیاں قابو میں رہتی ہیں۔ جی، رمضان میں ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے، تقریباً ہر مسلمان، جو بیمار ہیں، جو سفر میں ہیں، ان کا ایک ایکسیپشنل کیس ہے،
باقی تمام لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ تمام مسلمان تقریباً روزے رکھتے ہیں. تو تمام مسلم امہ میں نیکی کی ایک ایسی فضا قائم ہو جاتی ہے جس میں نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں. ہم اپنے آپ کو, صرف میں ہی نہیں, میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اور بھی بہت سے لوگ اپنے آپ کو برائیوں سے روک کے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور برائیاں قابو میں رہتی ہیں. ہم اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں. بہت سے گناہ ہم یہ سوچ کے نہیں کرتے نہیں ہمارا روزہ ہے. بہت سے گناہوں سے ہم اس طرح بچ جاتے ہیں, جس طرح میں بچ رہی ہوں بہت سے گناہوں سے, اسی طریقے سے آپ لوگ بھی بہت سے گناہوں سے بچ رہے ہیں, صرف ایک اس سوچ کے ساتھ کہ میرا روزہ ہے اور میں اپنا روزہ نہیں خراب کر سکتی. نمبر 2 ہے ہمدردی اور غمخواری کے جذبے کا پیدا ہونا. رمضان کے مہینے میں چونکہ ہر امیر و غریب تقریباً روزے رکھتا ہے, اس لیے بھوک و پیاس برداشت کرنے سے امیروں کے دلوں میں غریبوں کے لیے جذبہ ہمدردی اور غمخواری پیدا ہوتا ہے. جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, رمضان کا مہینہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے میں چونکہ ہر امیر و غریب, اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں دی اللہ تعالیٰ نے کہ امیر روزے رکھیں گے غریب نہیں رکھیں گے, یا غریب رکھیں گے امیر نہیں رکھیں گے. تمام مسلمانوں کو حکم ہے روزہ رکھنے کا. تو امیر اور غریب کا فرق تو پہلے ہی ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. اس لیے بھوک و پیاس برداشت کرنے سے امیروں کے دلوں میں, اب جب وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیسہ دے رکھا ہے, رزق کی فراوانی دے رکھی ہے, ان لوگوں کا احساس ہوگا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی فراوانی نہیں ہے, جن لوگوں کو کم رزق ملا ہوا ہے, جو لوگ رات کو بھوکے سوتے ہیں, ان لوگوں کا احساس تبھی ہوگا جب آپ خود پورا دن بھوکے پیٹ رہیں گے. جب آپ پورا دن خود روزہ رکھیں گے اور آپ کے پیٹ میں کچھ نہیں جائے گا, تو آپ کو اس بات کا زیادہ احساس پیدا ہوگا کہ وہ لوگ جن کے پاس عام دنوں میں کھانے کو نہیں ہوتا, وہ کس طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں. اس لیے ان کے لیے ہمارے دل میں ہمدردی ہوگی, غمخواری ہوگی, ہم ان کا احساس کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ, اور اس مہینے میں ہمیں یہ فیلنگ زیادہ آتی ہے, ہم ایک دوسرے کا احساس زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم خود بھوکے پیٹ ہوتے ہیں, تو ہمیں فوراً سے دوسرے کے بھوکے پیٹ ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں صرف ایک مہینہ ہے جو ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے اعمال کو اچھا کرنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جو پورے کا پورا سال جن کو کھانے کے لیے لمیٹڈ ملتا ہے, ان کا احساس ہمیں تب ہوتا ہے جب ہم اس ایک مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور پورا دن نہیں کھاتے پیتے, تو ہمیں ان کی تکلیف, ان کے دکھ, ان کی بھوک کا احساس ہوتا ہے. انسانی مساوات کا عملی مظاہرہ نیکسٹ ہے. روزہ مساوات کے شعور کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بناتا ہے. مساوات کہتے ہیں برابری کو, کالے گورے کا کوئی فرق نہیں ہے, امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے, یہ چیز اس میں ختم ہو گئی. اس مہینے میں امیر و غریب, حاکم و محکوم, عام و خاص تقریباً تمام مسلمان ایک ہی حالت میں گزارتے ہیں. جی, امیر اور غریب, امیر کا روزہ بھی اسی ٹائم رکھتا ہے اور اسی ٹائم افطار کرتا ہے, اور غریب بھی اسی ٹائم روزہ رکھتا ہے, اسی ٹائم افطار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ امیر کے روزے اور غریب کے روزے میں ٹائمنگ کا فرق نہیں ہے, اور بھی کسی چیز کا فرق نہیں ہے. حاکم و محکوم, جو حاکم ہے, جو حکم چلا رہا ہے وہ, اور جو محکوم ہے, جو حکم مان رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ دونوں ایک ہی وقت میں روزہ رکھتے ہیں اور ایک ہی وقت میں افطار کرتے ہیں. عام و خاص, ایک انسان عام ہے, عام سوسائٹی کا بندہ, ایک خاص ہے, بڑا انسان ہے, بڑا بندہ ہے, ان دونوں کے ایک ہی ٹائمنگ ہے, اور ان کے لیے مساوات, برابری ہے ان کے لیے بھی, ان کو اسی ٹائم پہ روزہ افطار کرنا ہے, اسی ٹائم پہ روزہ کی سحری کرنی ہے. تقریباً تمام مسلمان ایک ہی حالت میں گزارتے ہیں, اور ان سب کو وہی بھوک محسوس ہوتی ہے. جو امیر کو بھوک محسوس ہوتی ہے وہی بھوک غریب کو محسوس ہوتی ہے, جو غریب کو محسوس ہوتی ہے بھوک وہی امیر کو محسوس ہوتی ہے. ان سب کی فیلنگز ایک جیسی ہو جاتی ہے روزہ رکھنے کے, ان میں کوئی فرق نہیں رہتا. سب کے چہروں پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اپنی محکومیت واضح نظر آتی ہے. سب کے چہرے پہ نظر آتا ہے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں, اللہ تعالیٰ کے محکوم ہیں, اور اللہ تعالیٰ حکم چلانے والے ہیں. ہم انہی کے حکم سے روزہ رکھیں گے, انہی کے حکم سے افطار کریں گے. یہ صورتحال ان میں برابری اور مساوات کا احساس پیدا کرتی ہے, اور اونچ نیچ کے تصور کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب ایک دوسرے کے برابر ہو جاتے ہیں. جب سب بھوکے پیٹ ہوتے ہیں تو سب ایک دوسرے کے برابر ہو جاتے ہیں, اور سب میں برابری ہو جاتی ہے. اونچ نیچ کا تصور ختم ہو جاتا ہے. اونچ نیچ کہتے ہیں کہ کوئی امیر ہے, اعلیٰ طبقے سے بلونگ کرتا ہے, کوئی غریب ہے, اس چیز کا فرق بالکل ختم ہو جاتا ہے. ان سب باتوں پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہے کہ روزہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے. ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں. اس نے ہماری بھلائی کے لیے ہم پر روزے فرض کیے ہیں.
جی یہ جو تمام باتیں میں نے آپ کو اوپر بتائیں، ان سے کیا ظاہر ہے، ان سے ایک بات کلیئرلی شو ہو رہی ہے کہ روزہ رکھوانے میں، ہمیں پورا دن بھوکا رکھوانے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، یہ سب ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ہم دوسرے کی تکلیف کا احساس کرتے ہیں، اس سے ہماری ہی بھلائی کے لیے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، یعنی کہ اگر ہم بھوکے پیاسے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم بھوکے پیاسے ہیں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہم انسان ہی ایک دوسرے کے کام آئیں گے، ہم انسان ایک دوسرے کا درد محسوس کریں گے، ہم انسانوں میں ہی صبر پیدا ہوگا، تحمل پیدا ہوگا روزہ رکھنے سے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ تمام مسلمان روزے رکھیں پورے رمضان کے مہینے کے، اور پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور باقی دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ویسے ہی رجوع کریں۔ اب میں آپ کے چیپٹر کی ہارڈ کاپی ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ باب ہے آپ کا عبادات، اور سبق ہے آپ کا روزہ، فضیلت اور معاشرتی اثرات۔ جی آپ نے سب سے پہلے سارے ورک بنانا ہے، یعنی ٹائٹل پیج، جس میں آپ نے چیپٹر کا نام لکھنا ہے، سبق کا آغاز، پھر وہاں پہ آپ نے ڈیٹ مینشن کرنی ہے کہ آپ نے کس دن سبق کا آغاز کیا، پھر آپ نے سوال جواب کی ہیڈنگ لگانی ہے، وہاں پہ اس کے سامنے ڈیٹ لکھنی ہے جس دن آپ نے سوال جواب کیے۔ اس کے بعد آپ نے معروضی کی ہیڈنگ لگانی ہے، وہ ڈیٹ لکھنی ہے جس دن آپ نے معروضی کی، اور آخر میں آپ نے سبق کا اختتام کی ہیڈنگ لگانی ہے، جس میں آپ جس دن آپ کا چیپٹر ختم ہوا آپ اس کی ڈیٹ اس کے سامنے مینشن کریں گے۔ یہ آپ کا ہوگا ٹائٹل پیج۔ آگے سوال جواب کی مارکر سے ہیڈنگ لگا کے نیکسٹ پیج سے سوال جواب شروع کریں۔ سوال نمبر 1، روزے کے لیے عربی زبان میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتا چکی ہوں، صوم یا صیام کا، ٹھیک ہے، جس کے لفظی معنی کیا ہے؟ کسی کام سے رک جانا۔ سوال نمبر 2 ہے، روزے سے کیا مراد ہے؟ روزے سے مراد ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رک جانا، یعنی کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اللہ کی خوشی کے لیے کھانے پینے سے اور دوسری اپنی خواہشات سے رک جانا، نفس کی خواہشات سے رک جانا۔ سوال نمبر 3، روزہ کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ روزہ ارکان اسلام کا ایک رکن اور اہم عبادت ہے جو سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ سوال نمبر 4، روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ جواب ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ روزہ بھی نماز اور زکوٰۃ کی طرح نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بلکہ اس سے پہلے انبیاء کی جتنی امتیں گزری ہیں ان سب پر فرض تھا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر روزہ فرض ہے، اور صرف ہم پر نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نہیں، ہم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان سب کی امت پر روزہ فرض تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو، یعنی کہ مومنوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزہ نہ رکھنے کی اجازت صرف بیماروں، مسافروں اور معذوروں کو دی گئی ہے، لیکن وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ جیسے ہی بیماری، سفر یا عذر ختم ہوگا تو انہیں چھوڑے ہوئے روزے قضا کرنا لازم ہوں گے۔ یہ میں آپ کو پہلے ڈسکرائب کر چکی ہوں چیپٹر میں کہ اگر آپ نے روزہ چھوڑ دیا ہے تو آپ کو روزے دوبارہ ان کی قضا لازم ہوگی۔ آگے آپ کی معروضی، سوال جواب جہاں پہ ختم ہوں گے اس سے اگلے صفحے سے آپ معروضی سٹارٹ کریں گے، معروضی کی ہیڈنگ لگائیں گے، پھر خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم ڈیش بنو، ڈیش میں خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ پرہیزگار۔ نمبر 2، روزہ ہر عاقل و ڈیش مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، فل ان دی بلینکس میں کیا آئے گا؟ بالغ۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان کا مہینہ ڈیش و غم خواری کا مہینہ ہے، فل ان دی بلینکس میں آئے گا ہمدردی۔ نمبر 4، روزہ سن ڈیش ہجری میں فرض ہوا، 2 ہجری۔ نمبر 5، روزہ انسان میں ڈیش یعنی اپنے آپ پر قابو پانے کی قوت و صلاحیت پیدا کرتا ہے، ضبط نفس، اپنے نفس کو قابو رکھنا۔ نشاندہی کریں، صحیح جواب کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1، سن 2 ہجری میں فرض ہوا تھا، الف نماز، بے روزہ، جیم زکوٰۃ، دال حج۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے بے روزہ۔ نمبر 2، روزہ فرض ہے، الف ہر انسان پر، بے مردوں پر، جیم عورتوں پر، دال ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر۔ اس کا صحیح آنسر ہے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر، دال۔ نمبر 3، روزے رکھنا فرض ہے، الف محرم کے مہینے میں، بے شعبان کے مہینے میں،
جیم رمضان کے مہینے میں، دال سفر کے مہینے میں. آپشن جیم رمضان کے مہینے میں کریکٹ آنسر ہے. نمبر 4 روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. الف محنت کشوں کو، بے بیماروں اور مسافروں کو، جیم ملازمین کو، دال عورتوں کو. اس کا کریکٹ آنسر ہے بیماروں اور مسافروں کو بے. آگے ہے درست جملوں کی نشاندہی کریں، یعنی آپ نے نشاندہی کرنی ہے کون سا جملہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. نمبر 1 روزہ اسلام کا ایک رکن ہے. آپ کو بھی پتہ ہے نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، یہ اسلام کے رکن ارکان ہیں، تو یہ صحیح ہے. نمبر 2 روزہ غیر عاقل پر فرض کیا گیا. یہ غلط ہے. کس طریقے سے کہ روزہ عاقل پر، عقل والے پر فرض کیا گیا، غیر عاقل پر روزہ فرض نہیں کیا گیا. جس میں عقل نہیں ہے اس پر روزہ فرض نہیں کیا گیا. نمبر 3 روزہ انسانی مساوات کے شعور کو مضبوط بناتا ہے. درست. انسانی مساوات میں نے آپ کو بتایا انسانی برابری، کوئی کالا کوئی گورا، کوئی امیر کوئی غریب، اس چیز کے فرق کو ختم کرتا ہے، اس چیز کو مضبوط بناتا ہے، انسانی مساوات کے شعور کو مضبوط بناتا ہے. درست. نمبر 4 روزے رجب کے مہینے میں فرض کیے گئے. غلط. روزے کون سے مہینے میں فرض کیے گئے؟ رمضان کے مہینے میں فرض کیے گئے. نیکسٹ ہے نمبر 5 روزہ انسان میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اپنی عاجزی اور بندگی کا احساس پیدا کرتا ہے. یہ ہے درست کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حاکم ہیں اور ہم ان کے آگے ان کے بہت چھوٹے بندے ہیں. تو اس چیز کا احساس کون پیدا کرتا ہے؟ روزہ ہمیں عاجزی دلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا یقین دلاتا ہے. یہ درست ہے. جملے کو درست کرنے کے لیے صحیح لفظ کا انتخاب کریں. نمبر 1 روزے کے لیے عربی زبان میں صوم یا صبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. نمبر 2 روزہ سن 2 ہجری یا سن 9 ہجری میں فرض ہوا. روزہ سن 9 ہجری میں فرض ہوا. نمبر 3 حدیث کے مطابق رمضان کے روزے رکھنے سے پہلے یا پچھلے تمام گناہ معاف کیے جائیں گے. پچھلے تمام گناہ یعنی جتنے پہلے آج سے پہلے ہم پیچھے جتنے بھی گناہ کر چکے ہیں وہ تمام معاف کیے جائیں گے. نمبر 4 روزے کا وقت صبح صادق یا طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے. ہاں جی صبح صادق، طلوع آفتاب سے روزے کا وقت شروع نہیں ہوتا، صبح صادق سے ہوتا ہے. نمبر 5 روزہ انسان میں ضبط نفس یا آزاد نفس کی صلاحیتیں پیدا کرتا ہے. تو انسان میں روزہ ضبط نفس یعنی اپنے نفس کو قابو کرنے کی صلاحیتیں پیدا کرتا ہے. اگلا آپ کا پورشن ہے قرآن و حدیث کا، جس میں آپ نے سورۃ تکاثر اور اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے اور پہلے 20 اسماء الحسنی آپ نے یاد کرنے ہیں. اب آپ کی آ گئی احادیث یہ آپ کی 5 احادیث دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے، بردباری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، پاپ کی خوشنودی میں رب کی رضامندی ہے. یہ 5 احادیث اور ان کا ترجمے آپ نے کمپلیٹ یاد کرنے ہیں اور اپنی کاپی کے بیک سائڈ پہ الگ سے پورشن بنا کے ان کو لکھنا ہے. اور آپ نے تمام کام اپنی کاپی میں نوٹ کرنا ہے، کام صفائی سے کرنا ہے آپ لوگوں نے، اور ٹائٹل پیج لازمی بنانا ہے اور ہر پیج پہ ڈیٹ مینشن ہونی چاہیے. ہر پیج پہ آپ کے ڈیٹ مینشن ہونی چاہیے. کام پوائنٹر مارکر ہر چیز پراپر یوز کرنی ہے اور صفائی سے کرنا ہے. آج کے لیے آپ لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں. فی امان اللہ.